السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حضرت بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بچی چندے آفتاب چندے مہتاب جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن اور خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی۔ مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں صفوان آ گیا، جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حارث بن ابی ذرار نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مسافر کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافہ اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافہ اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرم تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثالیں دی۔ حارث بن ابی ذرار اور مصافِ اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی ذرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی ذرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام میں دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی ذرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائیں، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل نکل گئے، ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافہ بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں سے صرف ایک صحابی حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس غزوے میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یا مریث مشہور ہے، 200 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد ملے اور عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں، برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگیں، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینی چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی برہ
کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت زیادہ پسند تھے، لہٰذا اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے اس کی بیٹی برہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ضرار نے عرض کی کہ آپ میری بیٹی کو کنیز نہیں بنا سکتے، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آزاد کر دیں اور مجھ سے فدیہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں ان 2 اونٹوں کو چھپایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حارث بن ابی ضرار نے کہا، اور حارث بن ابی ضرار مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ضرار کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی ہے اور احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا۔ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، میں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبب قبیلہ بنو مستلق کے تمام امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بہن اور بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المؤمنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کروا دیا گیا، بقول ابن سعد، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا، جس کا طول یعنی لمبائی 3 ہاتھ اور عرض یعنی چوڑائی 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری عورتیں کیا مجھ پر فخر کرتی ہیں؟ تو جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شیریں، موزوں، اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی۔ جو کوئی دیکھتا
فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند مجسمہ، صبر و رضا، بردبار و حلیم، جود و سخا، عجز و انکساری، اثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور ان کے تعلق سے نکل کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی عبادت میں مشغول تھی۔ نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے مصلے پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجہ محترمہ کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وجہ سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں، یعنی جس وقت سے تمہارے پاس سے میں گیا ہوں، اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں۔ اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں، وہ یقیناً 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور ہمتاً گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ نیت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر تو بہت کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا اہتمام فرماتی تھیں۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو تعلیم دینا مقصد تھا، یا کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا معجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دین کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دین ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روز جمعہ روز عید ہے، جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی رکھا ہے یا رسول اللہ، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اٹھاؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے نور سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین اور خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے، اور اس کے بعد وہ بیوگی کا جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے، دل میں ہول اٹھتا تھا۔
آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے: اے باری تعالیٰ، تو جس حال میں رکھے مجھے، میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب، رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق اور جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا، ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے جاتی تھیں، سلام عرض کرتی تھیں، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ستارے جھلملانے لگتے، دل پہ باتیں کرنے لگتی، اور یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ پھر وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل خدا نخواستہ اٹھنا پڑتا، اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المؤمنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بھی اس وقت موجود تھیں، ان کی بدرجہ اولیٰ عزت و تکریم کی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا گیا اور ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ خواہش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت باعث افتخار اور سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جدا ہوئے 35 سال ہو گئے تھے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے میں بلاوا آ جائے، اور بالآخر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سے تیار تھیں، اور پھر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں ہیں، اور 2 احادیث مسلم شریف میں ہیں، اور 3 احادیث دیگر کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا اور نہ کوئی لونڈی، اور نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا، یا ہتھیار تھے، یا کچھ زمین، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔